علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ انسان ان انعامات کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان انعامات کے حوالے سے انسان غور و فکر کرے، ان کو اپنے احاطہ تحریر میں لا بھی نہیں سکتا۔ دعا یہ مومن کا ایسا بہترین ہتھیار ہے کہ جہاں انسان کے ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یہ دعا ہے کہ اس دعا کی برکت سے انسان اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے جو انبیاء ہیں، اس مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کے ذریعے مانگا ہے۔ اپنی مشاکل، اپنے مسائل کا حل، پریشانیوں آفتوں سے نکلنے کا ذریعہ دعا کو بنایا، اور دعا عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اور اس دعا کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس دعا کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، یہ اللہ کا حکم ہے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت سے یعنی دعا سے، دعا کو عبادت کہا، جو اس دعا سے منہ موڑتے ہیں عبادت سے، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ انبیاء نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اپنی مشاکل، مصائب، مشکلات کے حل کے لیے ذریعہ دعا کو بنایا۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام قوم والوں سے ناراض ہو کر جب چلے جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنستی ہے، قرع ڈالا جاتا ہے، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، وہ کود جاتے ہیں، سمندر میں جب چھلانگ لگاتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو جب وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب وہ اندھیروں میں ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، رات کی تاریکی ہے اس کا اندھیرا، سمندر کی تہ ہے اس کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ ہے اس کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں سے جس نے پکارا اور جس کو پکارا، اس پکارنے والے کی پکار کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہمارے بندے نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، اور اگر ہمیں نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور اس غم سے، پریشانی سے اسے نکالا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو بھی اس روش کو اختیار کرتا ہے ایمان والوں میں سے، ہم ان کو ان کے مصائب، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفات سے، مشکلات سے انہیں نجات دیتے رہتے۔ کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں حاضر ہو کے اس سے مانگنا چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے، اس کے آگے اپنی حاجات کو رکھنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگے اس سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو، دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو پورے یقین کے ساتھ۔ یقین کس چیز کا؟ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ انسان جب پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور ان ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے۔ مانگو تو صحیح نا، سوال تو کرو۔ وہ رب العالمین تو خود اپنے بندے کو آسمانی دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اس حدیث کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، اور اس ظلم کو تم پر حرام قرار دیتا ہوں، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا کرو۔ اسی حدیث کا ایک جملہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطیوں میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے تو اللہ کا بندہ نا۔ اللہ کا بندہ ہے، اپنے بندے کو پکار رہا ہے، اے میرے بندے، اور نسبت بھی اپنی طرف کر رہا۔ اے میرے بندے انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تمہارے رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے، دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ اللہ تمہیں خود بلاتا ہے، بلا رہا ہے تمہیں، آؤ میری طرف، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری بخشش کا وہ سامان کرتا ہے۔ بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بچ سکتے ہو؟ اللہ کی گرفت سے نکل سکتے ہو؟ یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے، یہ جب مہلت ختم ہو جائے گی، آنا پھر اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اللہ کی دعوت کو، پکار کو قبول کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن کچھ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اے انسان میری طرف آ۔ بخشش کا سامان اللہ مہیا کر رہا، مواقع عطا کر رہا، مہلت دے رہا کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ آدم کے بیٹے کو مخاطب کرتا ہے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے،
انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے دعا کرے اور امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہوں، دعا مجھ سے ہو، امید میرے ساتھ، تعلق میرے ساتھ، اللہ کی طرف ہم آنے والے بنے تو صحیح نا۔ جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اور جب اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے۔ آئے تو صحیح نا اللہ کی طرف۔ اے آدم کے بیٹے، دعا تو مجھ سے کرے، امید میرے ساتھ ہو، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جس طرح کے بھی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری طرف آ تو صحیح نا، مانگ مجھ سے، سوال کر۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں، اللہ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، وقت کا پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی مخلوق میں، بندوں میں سب سے برگزیدہ مخلوق ہے، اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، فقراء ہو، فقیر ہو، امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، اعلیٰ ہو تب بھی، ادنا ہو تب بھی، حاکم ہو تب بھی، محکوم ہو تب بھی، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیوں دعا کروں؟ میں کیوں اللہ سے مانگوں؟ کیوں سوال کروں؟ مجھے کیا حاجت ہے؟ نہیں، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہر پیغمبر اللہ کو پکار رہا۔ اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہو رہا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، آہستہ آہستہ پکارا۔ پکار سب کی سنتا ہے، انسان ہو تب بھی، جانور ہو تب بھی، حیوان ہو تب بھی، پرندے ہو تب بھی، جمادات ہو تب بھی، نباتات ہو تب بھی، سب کی پکار اللہ سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا سلیمان اللہ کے پیغمبر کا قصہ ہے نا، جب وہ استسقاء کی دعا کے لیے نکلے، قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، دعا کیے بغیر واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ہم تو دعا کے لیے نکلے تھے اور بغیر دعا کیے واپس آ گئے۔ فرمایا جب میں نکلا تو میں نے دیکھا رأیت نملتن، ایک چونٹی کو، رافعتن قوائمہا الی السماء، اس نے اپنی ٹانگوں کو اوپر کیا ہوا تھا۔ چھوٹی سی چونٹی جو ہمارے پاؤں تلے کچلی جاتی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی پتا ہے میرا رب کون ہے۔ اور
سیدنا سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں نا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اس کی دعا کو سن لیا اور اس کے الفاظ بھی دہرا دیے کہ وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اپنی ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنن عن سقیاک. اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے. فرما ارجعو، پلٹ آؤ، اللہ تمہیں تمہارے علاوہ کسی اور مخلوق کی دعا کی برکت سے پانی عطا کر دے گا. سب کی دعا وہ سنتا ہے، سب کی دعا کو، جو بھی پکارتا ہے، جس بھی زبان میں پکارتا ہے، جس بھی انداز میں پکارتا ہے، جس بھی اسلوب اور طریقے سے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی، اللہ تو اپنی مخلوق کی دعا کو کیسے سنتا ہے، ان کو رزق کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ فلاں پہاڑ پر چڑھو. چڑھ گئے، چٹان ہے، لاٹھی مارو، مارا وہ ٹوٹ گیا. موسیٰ دیکھو اندر کیا ہے. دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. موسیٰ سنو کہتا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي. پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ انسان کا، ایک کیڑے کا. وَيَسْمَعُ كَلَامِي، صرف وہ ذات دیکھ نہیں رہی، میری گفتگو کو بھی سن رہی ہے. وَيَذْكُرُنِي، وہ مجھے یاد رکھتی ہے، بھلاتی نہیں ہے. وہ تو سنتا ہے ہر ایک کی. زکریہ علیہ السلام نے آہستہ آواز سے پکارا. اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی پکار کو، دعا کو، التجا کو، آرزو کو قیامت تک کے لیے حروف کی شکل دے کے قرآن میں رکھ دیا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جان نکل چکی ہے، گودا ختم ہو چکا ہے. بڑھاپے کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں کمزور ہو کے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بال سفید ہو چکے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوں. اس حالت میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ مجھے میرا وارث عطا کر. اللہ مجھے معلوم ہے دنیا والے کہیں گے بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیوں کی جان گودا ختم ہے، ظاہری اسباب نہیں، لیکن تیری ذات پر بھروسہ ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. خود مانگا، بشارت ملی تو کہتے انا یکون لی غلام. اے اللہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ تو وسائل کا محتاج نہیں نا، وہ عطا کرتا ہے. سب پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں.
اپنی مشکلات پریشانیاں ان میں دعائیں کی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھلاتے ہیں، بڑی پیاری وہ دعا ہے، بڑی جامع وہ دعا، ہم میں سے ہر ایک اس کو یاد کریں۔ وہ دعا الہم والحزن کہلاتا ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی غم لاحق ہو، اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس غم کو پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور اس دعا کے اندر پورا ادب ہے، دعا کے جو آداب ہیں وہ ذکر ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے، پھر اللہ کے اسماء کا واسطہ ہے، پھر اپنی پریشانی کا ذکر ہے۔ وہ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ تیرا ہی، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میرے شام و سحر گناہوں میں گزرتے ہیں، لیکن بندہ میں تیرا ہوں۔ اپنی عبدیت کا اللہ کے سامنے اظہار، ابن عبدی کا، اے اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتی کا، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ عاجزی، عاجزی، اور دعا میں جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی عاجزی ہوتی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، اے اللہ مجھ پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں وہ عدل پر مبنی ہے، تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں، میرے حق میں ہو میرے خلاف ہو، وہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اقرار کیا، اب اللہ سے مانگا جا رہا ہے وسیلے کے ساتھ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اسْمًا، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 99 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 99 ہی نام ہیں، اور بھی نام ہیں اللہ کے۔ احصاء کا کیا معنی ہے؟ احصاء کا مطلب ہے ان ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا مطلب اللہ کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، میرے رب کے نام ہیں، ناموں کے ذریعے رب کی معرفت ہوگی نا، پہچان ہوگی، رب کی معرفت کا ذریعہ ہے نام، جو میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، بخشنہار ہے، پالنہار ہے، اس کا مجھے تعارف ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ان اطیب ما فی الدنیا معرفت اللہ، اے لوگو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز وہ اللہ کی معرفت ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی، رب کی پہچان ہوگی، اس کی قدر ہوگی، اس کی تعظیم ہوگی، اس سے تعلق ہوگا، اس سے محبت ہوگی، اس سے پیار ہوگا۔ جب رب کی معرفت ہوگی، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در پر نہیں جائے گا۔ احصاء کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ احصاء کا دوسرا مطلب اللہ کے ان ناموں کے معانی کا پتہ ہونا چاہیے، اور تیسرا معنی کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ سے سوال کرنا چاہیے،
اور جو سبق ان ناموں سے، جو عقیدہ ان ناموں سے حاصل ہوتا ہے، اس پر عمل اور ایمان ہونا چاہیے۔ جو اس احساء کے ان تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، جس نام کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے اس نام کی تعلیم دی ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تیرے پاس علم غیب میں موجود ہے۔ ان ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام رزاق ہے، رزاق کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام غفار ہے، غفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام تواب ہے، تواب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام ودود ہے، ودود کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام رحیم ہے، رحیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام رحمان ہے، رحمان کا معنی کیا؟ اور ان ناموں کے ذریعے سوال ہو، اور جو رزاق سے ہمیں عقیدہ سمجھ آتا ہے اس عقیدے کو اختیار کریں کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، یہ عقیدہ ہو، یہ نہیں یہاں رزاق کہے اور جا کے رزق کسی اور سے مانگے۔ یہ اللہ کے ناموں کی تعلیم کا فائدہ ہے، اور ان ناموں کے ذریعے سوال کا حکم دیا۔ اب اللہ سے ناموں کے وسیلے سے مانگ کر کیا مانگا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء ہمی، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے سارے غم دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے، ان دعاؤں میں سے جس کو جوامع الدعا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کا باب اتنا بہترین ہے کہ انسان جتنا پریشان ہو، مصائب کا شکار ہو، مشکلات میں ہو، بیماریوں میں ہو، آفت میں ہو، دعا کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے، اور ان ایام، ان اوقات میں اللہ سے دعا کرے جن میں قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بابرکت لمحات جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، جو آخری لمحوں پر ہیں، ختم ہونے کو ہیں، ان میں کثرت سے دعا کریں۔ اور اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فوائد بتائیں۔ ایک فائدہ فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جب انسان دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو، ایمان والوں کو دعا میں یاد رکھتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی طرف سے اس دعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو فائدہ ہے نا دعا کا، تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، ہاں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں۔ جب دعا کی توفیق مل جاتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اس دعا کی توفیق کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دعا کے باب کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنے فوج شدگان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔